السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور ہم پروگرام آج کریں گے، یعنی ہم بات کریں گے ارشد شریف کی شہادت پہ، یا کہہ لیجیے کہ وہ جاں بحق ہوئے ایک حادثے میں یا مبینہ طور پر ان کو قتل کیا گیا۔ لیکن میرا ایک بڑا اہم سوال اس حوالے سے ہے جو پی ایف یو جے سے بھی میں کرنا چاہتا ہوں اور تمام ذمہ داروں سے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض چینل ارشد شریف کو اگر اس سے اختلاف تھا کسی بنیاد پر تو وہ اس کو ہلاک کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیا وہ ایمان پر نہیں تھا؟ کیا وہ دین پر نہیں تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہلاک آپ کس کو لکھتے ہیں؟ ہلاک آپ اس کو لکھتے ہیں کہ جو ایمان پر نہیں ہوتا۔ ارشد شریف سے آپ کا لاکھ اختلاف صحیح، لیکن بہرحال وہ مسلمان تھا اور ایمان پر تھا، تو آپ اس کو ہلاک نہیں لکھ سکتے اور لکھنا بھی نہیں چاہیے اخلاقی طور پر۔ تو آپ اب وہ کون سا بغض نکال رہے ہیں ارشد شریف کے مرنے کے بعد اس سے، یا اس کو قتل کیے جانے کے بعد اس سے؟ تو یہ میرا کوشچن ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہے شاہد غزالی صاحب کراچی سے، پی ایف یو جے کے ذمہ دار ہیں، اور میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ پی ایف یو جے اس حوالے سے کیوں سوال نہیں اٹھا رہی؟ السلام علیکم شاہد غزالی صاحب۔ وعلیکم السلام ریاض عاجز۔ غزالی صاحب، جو میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ بعض چینل اس کو یعنی ارشد شریف کو ہلاک لکھ رہے ہیں، بعض چینل اس کو شہید لکھ رہے ہیں۔ اب وہ شہید تھا نہیں تھا، لیکن کم سے کم یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا مسلمان کے جو ایمان پر اس کی جان گئی ہے تو اسے کم سے کم آپ جاں بحق تو لکھیے۔ یہ کوشچن آپ اپنے پلیٹ فارم سے کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ریاض عاجز، جیسے کہ ابھی آپ نے اپنے ہی جو انٹرو کے اندر بات کہی ہے کہ ارشد شریف مسلمان تھا، ہمارا دوست صحافی تھا، اور جو ایمان پہ ہوتا ہے تو اس کو کم از کم ہلاک نہیں لکھا جاتا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو بغض کے اندر، یعنی ایسا بغض جو آپ سے کسی بات پہ اختلاف رکھتے ہو تو اختلاف تو ہو سکتا ہے۔ ارشد شریف کے بہت حامی تھے تو بہت مخالفین بھی ہوں گے، لیکن ایسے موقع پہ جب وہ دنیا سے چلا گیا، اس کو جس طریقے سے بھی مارا گیا، تو اس کو جاں بحق لکھنے میں تو میرے کم از کم ان لوگوں کو نہیں چاہیے۔ میرے شہید نہ لکھتے، ہم نے تو اس کو پاکستان فیڈرل جنرل کے پلیٹ فارم سے شہید ہی کہا، لیکن آپ کو اگر ہلاک لکھنا ہے تو بھائی کم از کم تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہوتی ہے تو اس کو آپ جاں بحق لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اخلاقیات بھی ہے۔ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا جناب جو کام کرتے ہیں یار ان اخبارات میں، تو بہت اخلاقیات کو بتائی جاتی ہے کس طریقے سے ہمیں لکھنا ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پی ایف جے کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے کل ہی ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا۔ باقی اور بھی بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ابھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور وہ ابھی جناب ہم معاملے کو دیکھیں گے، فلاں کریں گے، انہیں ابھی یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ مظاہرہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان فیڈرل آف جرنلسٹ کے صدر جی ایف جمالی اور سیکرٹری رانا عظیم نے باقاعدہ اس کا جو ہمیں اپیل کی پورے ملک بھر میں، اور کراچی سے لے کے کشمیر تک تمام یونٹس کے اوپر ہمارا احتجاج ہوا ہے۔ ارشد شریف کا ہم نے احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے کسی کو اپنے گورنمنٹ پہ یہاں پہ کوئی ابھی کوئی ایسا ذمہ داری نہیں ڈالی۔ ہم نے کہا کہ بھائی حکومت پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس واقعے کی تعزیت مذمت کرے۔ کینیا کی حکومت سے پوچھے کہ جناب یہ واقعہ کیسے ہوا؟ نہیں، وہ تو گورنمنٹ نے کیا ہے۔ دیکھیے میں اب آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو گورنمنٹ نے کیا ہے، وہ اپنی ریکوائرمنٹ بھی پوری کر رہے ہیں، باڈی کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جلد از جلد، اور شاید آج باڈی کسی وقت پہنچ بھی جائے گی۔ تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ احتجاج کر کے ہم ٹھیک ہے اپنا ایک احتجاج تو ریکارڈ کراتے ہیں، ہم غم و غصہ تو ریکارڈ کراتے ہیں اس طرح کے واقعات پر، لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ دیکھیے ارشد شریف دبئی میں تھے، دبئی سے دبئی بدر کیے گئے، وہ بہت ساری فورسز یہ کہہ رہی ہیں، بہت ساری ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ دبئی سے ارشد شریف کو دبئی بدر کیا گیا تھا اور وہ حکومت پاکستان کے کہنے پہ کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کیوں مطالبہ نہیں کیا جا رہا آپ کی طرف سے کہ بھائی آپ نے اس کو پہلے تو پاکستان سے آپ نے کیوں اس کو ایسے حالات پیدا کیے کہ جانا پڑا؟ دوسرے وہ کون سی فورسز ہیں کہ جا کے وہ دبئی تک میں دبئی کی گورنمنٹ کو کہتی ہیں کہ آپ اس کو نکال دیں؟ تو ایک آدمی کے پیچھے کیا اتنا پورا ملک لگ جاتا ہے، پوری ملک کی مشینری لگ جاتی ہے؟ یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے آپ؟ ریاض یہ سوال آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن یہ سوال ہم نے اٹھایا۔ اگر آپ ہماری پریس ریلیز بھی اور جو ہمارے مظاہرے ہوئے ملک بھر پنجاب سے لے کے اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں اور دیگر جگہوں پہ بھی، وہاں پہ ڈیمانڈ کی گئی ہے جو آپ نے کہا سوال تو بنتا ہے نا ریاض، ایک شخص جب یہاں سے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس ملک سے چلا جاتا ہے، اپنے ملک سے ڈر اور خوف تھا نا، اور ڈر خوف کیا تھا کہ سب جانتے ہیں ڈر خوف اس کو کیا تھا، وہ جو اپنی صحافت کر رہا تھا، اس کی صحافت کی جو ڈگر تھی وہ ایک طبقے کے اندر یا مخالف جو سیاسی جماعت تھی اس کے خلاف ہو رہی تھی، وہ اس کو محسوس کرتے تھے کہ ہمارے خلاف ہے، تو اس کو وہاں سے کوئی شک و شبہات آئے کہ جناب مجھے یہاں سے کیونکہ شہباز گل کا واقعہ ہوا، ابھی سواتی صاحب کا ہوا، تو اس ڈر سے وہ اپنی والدہ کو بتانے کے بعد، اب کی والدہ یہ بتاتی ہے کہ میں نے خود کہا کہ تم اس ملک سے چلے جاؤ، تمہیں بہت زیادہ تھریڈ ہے۔
अब दूसरी बात फिर ये सामने आती है, क्योंकि अरशद शरीफ ने अपने जहाँ बाग होने से पहले ही ये दोस्तों को बताया था, मैं बाहर से मजबूरी इधर आया हूँ कीनिया में, क्योंकि मुझे हुकूमत पाकिस्तान कहने पे मुझे यहाँ से मुल्क कर दिया गया है। ये यूएई वालों का एहसान है कि उन्होंने मुझे पाकिस्तान के हवाले नहीं किया और मुझसे बस ये कहा कि आप हमारे यूएई से चले जाएं, क्योंकि हमें ये ऑर्डर आया है या हमसे मुतालबा किया गया है कि अरशद शरीफ को हमारे हवाले किया जाए। तो जो लोग इस किस्म के पीछे लगे हों, आप पाकिस्तान में भी रहने ना दें, उसको दुबई में भी रहने ना दें, और फिर कीनिया जाने के बाद जब इस तरीके से वो जब जाबाक होता है तो जरा उससे सवाल तो उठता है रियाज आजी कि क्या। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे देखिए जो खुरे हैं वो कहाँ जाकर मिल रहे हैं कि अरशद शरीफ जो समझा जाता था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान के दौरे हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट का ब्लू आइड है, और वो बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उसकी पजीराई भी थी और उसको खबरें भी बहुत अच्छी अच्छी मिलती थी। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो वो भी तकरीबन एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया, वो हुआ या साबिर शाकिर हुए या इस तरह के और भी बहुत सारे लोग। तो अब वो जान बचाने के लिए अपनी यहाँ से भागा। अब सवाल यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जो उसके यानी कुछ अर्से पहले वो ग्लूआइड था उस एस्टेब्लिशमेंट का, अब वो उसके खिलाफ हो गया, तो ये खुदा तो जाता उसी तरफ है कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है उसके मर्डर में, अगर ये मर्डर है तो इस पर आपकी क्या राय? रियाज जी देखें, मैं आज आपका दोस्त हूँ, तो जब दोस्त होता है तो आदमी बड़े शीरो शक्र हो जाता है और बहुत सारे मामला एक दूसरे को पता चल जाते हैं, और फिर मेरी आपसे लड़ाई हो जाए या आपसे मुखालफत हो जाए या मैं आपसे नाराजगी हो जाए, तो फिर मेरे पास वो तमाम चीजें मेरे पास होंगी, मेरे पास वो प्रूफ, वो हम लोग रात को कहाँ बैठे थे, क्या किया था, कैसा किया था। तो फिर आपको इस बात का डर तो होगा ना कि यार शाहिद गजाली जो है मेरे साथ रहता था, मेरा दोस्त था, सब उसके पास है, तो उस डर के अंदर उनके पास क्या क्या उनको अपने तहफुजात थे कि अरशद शरीफ को कभी भी लीक आउट कर सकता था। अरशद शरीफ के जो मामला थे, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा नहीं है कि अरशद शरीफ ने इस दफा इमरान खान की हिमायत करता था। जब इमरान खान का दौर था, अरशद शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ भी जनाब खबरें दी है, उसके खिलाफ करता, क्योंकि वो एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिव तहकीकाती रिपोर्टर था, तो उसके पास बड़ी बड़ी खबरें होती थी। और जाने खबरें आपको मालूम है कहाँ से आती हैं, जिसके अच्छे सोर्सेज होते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो, उसको जो अच्छे सोर्स होते हैं। नहीं, तो इससे ये बात तो साबित होती है ना कि पाकिस्तान में अगर इस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ जर्नलिस्ट काम करते हैं तो फिर हालात खराब हों तो फिर उनकी जिंदगी को खतरा होता है। अगर उनकी राय बदले अपने माजी के खबरों के हवाले से या माजी के तासुरात के हवाले से, तो फिर उनकी जान को खतरा है। ये सवाल उठाना चाहिए PFUJ के प्लेटफॉर्म से कि भाई आप हमारे जर्नलिस्टों को क्यों इस्तेमाल करते हैं, और अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनको जान का खतरा क्यों हो जाता है एकदम से। रियाज, ये तो हमारा मुशाहिदा है ना यार, माजी में अगर देख ले, बहुत से लोग बड़े बड़े खुश होते हैं और बड़ी बातें करते हैं कि जनाब हमारे इस्टेब्लिशमेंट के रवाबित है, और बड़े बड़े जो हमारे मजीद यहाँ के हमारे जो हाकिम बाला लोग होते हैं उनसे ताल्लुकात से बड़े खुश होते हैं और काम करते हैं। लेकिन ये भी आपने देखा है उस माजी के अंदर कि बड़े बड़े सहाफी फिर जब उनसे नाराजगियां हुई तो वो मार दिए गए। इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बढ़ाने के बाद जब ताल्लुकात खराब होते हैं तो फिर वो लोग उन्हें रास्ते से हटा भी देते हैं। इसी तरीके तो इसका मतलब ये हुआ कि ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी बनी। बिल्कुल, उनकी ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। तो पहली बात तो आप दोस्ती ना करें ना ऐसे लोगों से, आप अपने फील्ड में काम करें, अपने फील्ड के बारे में। लेकिन बहुत से लोग जो है वो इस कदर दोस्ती में गिर जाते हैं, वो अरशद शरीफ हो या कोई और भी लोग हो, तो वो बड़े बड़े काम तो करते हैं उनके साथ, लेकिन जहाँ पे जरा नाराजगी आती है, जहाँ पे थोड़ा पीछे हट जाते हैं, तो वो जनाब जो डोर जो उनके हाथ में होती है वो डोर को भी खींच भी लेते हैं। अच्छा, अब आखिरी बात शाहिद गजाली साहब के ऐसे तो और भी बहुत सारे साथी हैं पाकिस्तान में के जो नूरे नजर थे एस्टेब्लिशमेंट के, मिसाल के तौर पे साबिर शाकिर और भी मैं नाम ले सकता हूँ, तो क्या उनकी भी जिंदगी को खतरात हैं आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ रियाज, इस वक्त जो हालात है, जिस तरह हम जिस तनाजुर में देख रहे हैं अरशद शरीफ को, तो ऐसे तनाजुर में तो हमें सिर्फ अपने ये साबिर शाकिर नहीं, जितने भी हमारे साथी हैं, इसके अलावा बहुत सारे साथी हैं जो बेचारे प्रोफेशनल जर्नलिज्म की बात करते हैं, काम कर रहे हैं, अगर वो आज़ादी राय के हवाले से बात करते हैं तो सबको खतरात है, क्योंकि वो एक खास तबका अपने खिलाफ कोई खास बात सुनना ही नहीं चाहता। तो ऐसे लोग जब कभी बात करते हैं तो ये इनको अच्छा, फिर वो बड़े सफाई के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कर दिया जाएगा, हाँ, निशान नहीं मिलता है, बिल्कुल साबित तो नहीं कर सकते आप, साबित तो नहीं कर सकते। देखिए ना जनाब, इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए, अगर ये वाकया होने के बाद क्या, अब मैं समझता हूँ अल्लाह करे कि अरशद शरीफ के जो वाकया हुआ है उसकी तहकीकात को असल पता चल जाए। देखो रियाज, मैं आपको छोटी सी बात कर दूं आखिर में, ये भी
کہ اگر وہاں پہ جو ہوا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ پولیس والے نے کسی کو گولی ماری اور اس کو لگ گئی تو پھر واقعہ سمجھ جاتا. بات یہ بھی سارے وہاں متضاد وہاں سے باتیں آ رہی ہیں. کبھی کہا جا رہا ہے وہاں پہ کوئی بچہ اغوا ہو گیا تھا، اس کو لے کے کوئی جا رہا تھا بندہ تو وہ نہیں رکا تو مار دیا. کبھی کہہ رہے ہیں جناب وہاں پہ جو ہے گاڑی الٹ گئی تھی. 10 قسم کے بیان ہے. تو وہاں کے جو ہمارے IFJ کے جو ہمارا ایک ساتھی ہے کینیا کا ہمارا صحافی، اس نے حکومت کینیا کی ان تمام جو بریفنگ تھی، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیانات جو ہیں، ان کی جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، اسٹیٹمنٹ جاری کیے، یہ سب متضاد ہیں. یعنی انہوں نے وہاں پہ بھی شک و شبہات کا اظہار کیا. تو آپ بتائیں کہ ایک بچے اگر سب کے ایک گاڑی کے اندر ایک بچی کو اغوا کر کے لے کے جایا جا رہا ہے تو کیا پولیس اس گاڑی میں فائرنگ کرے گی؟ جس گاڑی بات صحیح ہے آپ کی، یہ بات صحیح ہے. یہ مرڈر کے قریب بات ہے، اگرچہ ہم ابھی ثابت نہیں کر سکتے لیکن یہ ہوا مرڈر ہی ہے. جرنلسٹ پروٹیکشن بل اس کے اندر تو یہ چیز ہے نا. کم از کم وہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا، اگر یہاں ہوتا تو اور کیا طوفان بدتمیزی ہوتا. لیکن اب وہاں ہوا تو جناب اس پہ یہ اتارا جا رہا ہے کہ پاکستان میں تو ہوا نہیں ہے. ارے بھائی اس کے عوامل دیکھو، پاکستان سے دبئی کیوں گیا، دبئی سے جانے کے بعد کینیا کیوں گیا. ریاض عاجز میں اور آپ یہاں رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی سکون ہے تو میں رہ رہا. اگر مجھے آپ کو بھی خطرہ ہو تو ہم دبئی چلے جائیں گے، کہیں نہ کہیں جان بچانے کے لیے جائیں گے. کچھ صحافی ہوتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں، اللہ نے ان کی زندگی تو جی رہے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ جناب اشارے پہ وہ بھی ہے، ٹارگیٹ وہ بھی ہے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے تحت جو ہے صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور آزادی رائے میں کہ وہ اپنی جو رائے دے رہے ہیں، دیکھیں اس کے اندر آزادی رائے میں مادر نظر آزاد بھی ہونا چاہیے، نیشنل انٹرسٹ بھی دیکھنا چاہیے. لیکن صحافی سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اس بات میں کہتے ہیں نا کہ مچھی کو دیکھ کے نہیں نکل سکتا. اگر مکھی نظر آ کے تو نہیں نکلے گا نا، غلطی سے مکھی چلی گئی تو نکل لے گا. تو آپ یہ کہتے ہیں نہیں جناب کہ مکھی ہے نکل لے، اور آپ یہ نہ بولے کہ مکھی گئی ہے آپ کے منہ میں. تو ہر وہ چیز جو سامنے نظر آتی ہے صحافی وہ بتاتا ہے، اس کے اندر کچھ چہرے جو ہے وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہد غزالی صاحب. ناظرین، شاہد غزالی کی گفتگو آپ کے حوالے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.